السلام علیکم بھائی جان، آج ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ رفع الدین کے مطابق جو ہمیں بولا جاتا ہے یا ہماری مسجدوں میں جو ہمیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ رفع الدین کیوں کرتے ہیں، یہ وہ نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ بہت پرلے درجے کی گمراہی پر ہو، آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو رفع الدین؟ تو ہم انہیں بولتے ہیں کہ بھائی ذرا سوچو بات کو، اب ہر چیز ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کسی بابے سے نہیں، کسی بزرگ سے نہیں، نہ ہی میرے باپ سے، نہ ہی آپ کے باپ سے، نہ ہی آپ کے بزرگ سے، اور نہ ہی میرے بزرگ سے۔ جو سب سے بڑا بزرگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بات ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کسی بزرگ کو بیچ میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ میں تو پہلے اپنا ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے بھائی جان؟ صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، دین سیکھنے آئے، تو نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے 20 دن ادھر انہوں نے دین سیکھا نبی علیہ السلام سے۔ جب انہیں اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مایوس ہو رہے ہو اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا عربی میں یہ ہوتا ہے سلو کما رأیت سلو، نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو صحیح بخاری میں 631 نمبر یہ حدیث ہے، سلو کما رأیت سلو، اور صحیح بخاری میں 735 نمبر میں مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھ دونوں اوپر کرتے، اور جب نماز میں رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے ہاتھ اوپر کرتے، اور جب رکوع سے سر مبارک بلند کرتے تو بھی اسی طرح ہاتھ بلند کرتے۔ الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس تو یہ صحیح بخاری کے یہ حدیث پہنچ چکی ہے الحمدللہ، لیکن جس کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کی جیسی نماز پڑھ رہے ہو، بھائی پہلی بات، اگر آپ کو رفع الدین نہیں کرنا، اگر آپ کو رفع الدین سے چیڑے تو مت کرو۔ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ رفع الدین نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں زیادہ عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ریفرنس ہے کہ ہم کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں، تمہارے پاس تو ریفرنس بھی نہیں ہے کہ تم کس طریقے پر پڑھ رہے ہو۔ سوچنے والی بات ہے نا، ہمیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب آپ رفع الدین نہیں کر رہے ہوتے، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ریفرنس والے آدمی تو آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگ رفع الدین کیوں نہیں کرتے۔ ہر صحابی سے اور تقریباً ہر اہل سنت کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث میں کتاب کو آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو کتابیں بتاؤں گا پھر انشاءاللہ۔ پہلی صحیح بخاری 735، صحیح مسلم 865، ابو داؤد 721 اور نسائی، ترمذی، یہ سارے حدیثوں میں سارے ریفرنس آپ کو مل جائیں گے، میں کامنٹس میں دے دوں گا، ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ سارے حدیث۔ اور آپ لوگ ان حدیثوں کو چھوڑ کر اپنے بابوں کی طریقے پر چل رہے ہو، اور سچی بات آپ کو بتاؤں، ایک کڑوی بات خاص کے طور پر بریلوی دیوبندیہ کے بارے میں، کہ آپ لوگ اپنے بابوں کی طریقے پر چلتے ہیں تو اپنے بابوں کی پلیز 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 اپنے بابوں کی بات مانو، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 40، اس میں کہہ رہا ہے کہ نماز کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھ اوپر کرتے، جب رکوع میں جاتے تو بھی ہاتھ اوپر کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اپنے ہاتھ اوپر کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ ہے سیر، یہ کسی عام آدمی کی نہیں ہے، دیوبندی کا فتویٰ نہیں ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، اور جنہیں یہ پیران پیر مانتے ہیں، جب ہم یہ کتاب دکھا دیں کہ بھائی یہ دیکھو اس میں یہی طریقہ لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو سلفی تھے، وہ تو حنفی تھے۔ بھائی اپنی پوری کتاب میں اس نے لکھا ہی نہیں کہ میں حنفی ہوں اور میں شافعی ہوں یا میں کچھ ہوں، جو بھی ہو چلو آپ کی بات مان لی جائے کہ وہ تھا شافعی، تو آپ لوگ حنفی کیوں ہو؟
پیران پیر کو یہ پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا نماز کا اصل طریقہ کیا ہے، جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر نبی اسلام کی حدیثوں پر عمل نہیں کرنا تو اپنے بزرگوں کی باتوں پر تو عمل کرو، مہربانی کر کے۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہو کہ آپ لوگ رفع دین کیوں کرتے ہو، تو ہمیں آپ میں جتنی جلن ہوتی ہے اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس دین پر ہیں کس دین پر ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ہوتی ہے بھائی، کیونکہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تمہارے پاس تو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ بات ہے، یہ فرق ہے۔ تمہارے پاس حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلا شک پڑھی ہوئی ہیں، قرآن کے قریب پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو پڑھی ہوئی میں اور پڑھی ہوئی میں بہت فرق ہے۔ تو پہلے جا کے پڑھ لو، پھر جا کے سوچو، صحیح ہے بھائی؟ پھر آپ ہم سے کچھ بھی اختلاف کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس دلائل ہے۔ جب آپ کے پاس دلائل بھی کوئی نہیں ہے تو آپ لوگ ہم سے کیسے اختلاف کر سکتے ہو؟ ہم تو آپ کو دلائل اپنے دے رہے ہیں کہ بھائی آپ سے ہمیں یہ اختلاف ہے، صحیح بخاری میں 735 نمبر حدیث ہے، نماز کا طریقہ یہی ہے، آپ لوگ کس طریقے پہ چل رہے ہو، ہمارے پاس تو یہ ہے، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی چپ کر کے اپنی نماز پڑھا کرو اور ہمیں بھی اپنی نماز پڑھنا چھوڑو۔ کیوں خواہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہو؟ اب میں نے تو بہت ان کی باتیں کھولی انشاءاللہ، اب تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس میرا ایک ٹریلر ہے، سمجھو میرے چینل کا ٹریلر ہے۔ ابھی میں ان کی بہت سی باتیں کھولوں گا انشاءاللہ تعالی، اور انہیں انشاءاللہ ایک لمحے میں یہ یاد آئے گا کہ کاش کہ ہم نے بھی کبھی یہ حدیثیں پڑھی ہوتی تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا انشاءاللہ۔